مجھے سننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات گرامی، لائق صد مبارکباد ہیں حیدری کانفرنس کے تمام کارکن حضرات کہ جن کی کاوشوں سے آج پوری رات ذکر رسول اور آل رسول اور اصحاب رسول ہوا۔ نام ہی اس کانفرنس کا حیدری کانفرنس ہے تو بہت سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، لیکن کیا بتائیں کہ ہم علی والوں کے ہاتھوں میں فاروق اعظم کا جو درہ ہے، ہزاروں زبانیں ہمارے خلاف کھلی، ہم نے ہر طرح سے ان زبانوں کو خاموش کیا۔ ایسے تو لگ بھگ مجھے 15 سے 16 موضوع دے دیے گئے کہ میں یہاں پر گفتگو کروں۔ سب سے پہلا موضوع میں اٹھاتا ہوں سید عاکف میاں صاحب قبلہ کا، جو آپ نے مجھے دیا، جو کہ میرا فریضہ بھی ہے، اور اسی آیت کریمہ کو میں نے کوٹ کیا جس کے تعلق سے آج دنیا بھر میں طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ صحابہ کرام رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت دی، کفر کے اندھیرے سے نکال کر اسلام کی روشنی میں داخل کیا، یا رسول اللہ اس کے بدلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ تمامی حضرات سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ آج اپنے ناموں کے ساتھ محمد استعمال کر پا رہے ہیں، احمد استعمال کر پا رہے ہیں، نمازوں کو پڑھ پا رہے ہیں، فرائض و واجبات ادا کر پا رہے ہیں، اس کے بدلے میں اگر آپ سے کچھ مانگا جائے اور مانگنے والا کوئی اور نہ ہو بلکہ محمد عربی کی ذات ہو تو آپ کیا دے دیں گے؟ صحابہ کرام گئے، یا رسول اللہ بدلے میں ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ صحابہ کرام سے آپ رسول دو جہاں کچھ کہنا چاہتے ہی تھے کہ جبریل امی فوراً تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى،
اور وہ لوگ جو تم سے اجر رسالت طلب کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ میرے قرابت داروں سے مودت کریں. باؤنس گئی؟ آدھی سمجھ میں آئی، آدھی نہیں آئی. اگر میں نے آپ سے یہ کہا کہ میرے گھر پر آپ مزدوری کریں گے تو آپ کی مزدوری، وہ جو آپ نے کام کیا اس کے بدلے میں ہم نے آپ کو کچھ دینا ہے نا، اس کا کرایہ یا اس کا جو بھی چیزیں ہمیں دینی ہے، پیسہ دینا ہے، دہاڑی دینی ہے، جو کچھ بھی دینا ہے ہم نے آپ کو دی. آپ رسول کریم ہمارے درمیان آئے، اس کے بدلے میں جو اجر رسالت طلب کیا گیا وہ کیا تھا؟ قرابت داروں سے مودت. اب یہ قرابت دار کون ہے اور یہ مودت کیا ہے؟ قرابت دار یعنی اطرت رسول، خانوادہ رسول. اب کیا ترجمہ کہ اور وہ لوگ جو اجر رسالت طلب کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ میری آل سے مودت کریں، میری آل سے مودت کریں. اب عام آدمی تو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے عشق کے بارے میں سنا، محبت کے بارے میں سنا، انسیت کے بارے میں سنا، اٹریکشن کے بارے میں سنا، لیکن مودت کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں اطرت رسول سے عشق کے بارے میں کوئی نہیں آپ سے مطالبہ کیا گیا، محبت کے بارے میں کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا، آپ سے کسی ایسی ویسی چیز کے بارے میں مطالبہ نہیں کیا گیا. قرآن کریم میں جو آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے وہ قرابت داران مصطفیٰ سے مودت ہے. ایک شخص حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا شیخ میں نے قرآن کریم کی یہ جو آیت پڑھی ہے اس کے تعلق سے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لفظ مودت کو میں سمجھوں کیسے. پوچھنے والا ایک سائل، بتانے والا محبوب الہی. کیا بتاتے ہیں کہ عشق کی بڑی منزلیں ہوتی ہیں. اس کی سب سے پہلی منزل کا نام حضرت نظام الدین اولیاء یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس کی پہلی محصری کا نام، اس کی پہلی اسٹیج کا نام انسیت ہے. میں آپ کے مزاج کے موافق کوئی گفتگو کر رہا ہوں، آپ سے میری انسیت ہو گئی، میں نے آپ کے مزاج کے خلاف گفتگو کی، یہ انسیت ختم ہو گئی. نظام الدین اولیاء نے کہا اب جو پہلی اسٹیج ہے، جو پہلی سیڑھی ہے، جو پہلا معاملہ ہے، جو پہلا پڑاؤ ہے وہ ہے انسیت. لیکن یہ انسیت ختم ہو سکتی ہے، لہذا اطرت رسول سے انسیت نہیں کی جا سکتی. اس کا ترجمہ انسیت نہیں ہوگی. اب کیا ہوگا؟ کہا کہ اس کے بعد کی منزل کا نام ہے محبت. انسیت اس کے بعد کی منزل کا نام ہے محبت. کہا کہ حضرت اس کا کیا کوئی مثال پیش فرمائیں؟ تو آپ نے عطار کو بلایا جو وہاں پر پرفیوم میکر ہوا کرتا تھا، عطر بنانے والا ہوا کرتا تھا. کہا کہ یہاں پر بیٹھ کر عطر بناؤ. تو سامنے پھول رکھے تھے، تیل رکھے تھے. عطار نے پھولوں کو مسلا، خوشبو کو الگ کیا اور تیل میں ملایا. اب حضرت نظام الدین اولیاء نے ان پھولوں کو اٹھایا اور کہا کہ لو اس کو سونگھو. کہا کہ اس کو سونگھو. تو سائل سونگتا ہے، اس سے کوئی خوشبو نہیں آتی. تو کہا کہ یہ جو میں نے تمہیں بتایا، یہ جو پڑاؤ میں نے بتایا، یہ انسیت کے بعد کا پڑاؤ ہے. اس کو کہتے ہیں محبت. پھول کو خوشبو سے انسیت نہیں تھی، پھول کو خوشبو سے محبت تھی. لیکن جب عطار نے چاہا پھول سے خوشبو کو الگ کر دیا. جب عطار نے چاہا پھول سے خوشبو کو الگ کر دیا. لہذا جو چیز الگ ہو جائے اب وہ بھی اطرت رسول قرابت داران مصطفیٰ سے نہیں ہو سکتی.
انسیت ختم ہو سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی. محبت جدا ہو سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی. کہا تیسری مثال، کہا کہ تیسری مثال کا نام ہے عشق. تیسری مثال کا نام ہے عشق. کیا عشق؟ تو آپ کے جو بھانجے محترم بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ وقت جب آئے تو اس کو عشق کے بارے میں بتا دینا. وقت جب آئے تو اس کو عشق کے بارے میں بتا دینا. اتنے میں حضرت نظام الدین اولیاء کا کچھ سالوں کے بعد انتقال ہو گیا. جیسے ہی وصال ہوا حضرت امیر خسرو دوڑے دوڑے آتے ہیں خانقاہ میں اور قدم ناز نظام الدین اولیاء کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کر یہ جملہ کہتے ہیں، گوری سوے سیج پر مکھ پر دھر کے کیس اور چل خسرو گھر آپ نے سانج بہی چہودیس، اور آپ کا وصال ہو گیا. تو وہ جو بھانجے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس سائل کو پکڑا اور پکڑ کر کہا اس سٹیج کا نام، اس پڑاؤ کا نام، اس معاملے کا نام عشق ہے. جب معشوق چاہے عاشق سے جدا ہو سکتا ہے. لہٰذا ماموں محترم نے جو بتایا آپ کو، انسیت ختم ہو سکتی ہے، اہل بیت سے نہیں کی جا سکتی، آل رسول سے نہیں کی جا سکتی. انسیت ختم ہو سکتی ہے، محبت جدا ہو سکتی ہے، ان سے نہیں کی جا سکتی. عشق جب چاہے ختم کیا جا سکتا ہے. اب کہا حضور آگے کے پڑاؤ کا نام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں چلو میرے ساتھ. تو آپ لوگ بھی جو لوگ دہلی تشریف لے گئے ہوں گے تو پیچھے نظام الدین کی باولی دیکھی ہوگی آپ نے. نیچے پانی بھرا ہوا ہے، سیڑھیاں ہیں. بھانجے محترم ساتھ میں اترے اس باولی میں، وہاں سے ایک ہاتھ ڈالا، ڈالنے کے بعد مچھلی کو نکالا اور مچھلی کو نکال کر سیڑھیوں پہ ڈال کر پھینکا اور کہا ماموں محترم بتانا یہ چاہتے تھے انسیت جدا ہو سکتی ہے، ان سے نہیں ہو سکتی. محبت جدا ہو سکتی ہے، ان سے نہیں ہو سکتی. عشق ختم ہو سکتا ہے، ان سے نہیں ہوتا. اب میں مثال دے دوں، مچھلی کو پانی سے انسیت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، عشق نہیں ہے، بلکہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے کہ اس سے پانی جدا ہو گیا، اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی. تو لہٰذا آل رسول سے، قرابت داران مصطفیٰ سے، اہل بیت سے اس طرح سے مودت کرو جس طرح سے مچھلی پانی سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے حضرت. واہ واہ. کہ اس کے بغیر وجود ممکن ہی نہ بنے. آج بہت سی چیزیں لوگوں میں سننے میں آئی. بتایا مجھے کہ یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے افراد کھڑے ہوتے ہیں، سادات کرام پر بھونکنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی گوہر صاحب کھڑے ہوئے تھے، آپ کا ایک جملہ بہت پیارا لگا مجھے کہ میں کبھی سادات کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا. میں عزیزان گرامی میں واضح کر کے بتا دوں، سادات کے خلاف جب جو آیا ہے، سادات کے خلاف، یہ سادات کے مقابلے جب جو آیا ہے، اس کا حشر دنیا نے کربلا کے اندر دیکھ لیا کہ آج حسین تو ہر جگہ نظر آتا ہے لیکن یزید کے نام لے والا جواب نہیں ہے. ثبوت دکھا دوں آپ کو. چچا بیٹھو، ابھی ختم ہی کرنے والا ہوں میں، پھر تم مل کے نعرے لگائیں گے. ابھی آپ جیتا جاگتا ثبوت دیکھ لو. یہ ہے کتاب جہان نبی ملت. ابھی حضرت سے وہاں پر حضرت کے شاید خلیفہ ہی ہوں گے، ان سے بیٹھ کر گفتگو ہو رہی تھی. میں نے کہا 1857 والے سید تو بہت ہیں، 1857 والے سید بہت ہیں جن کے شجرے بھگدڑ میں چھوٹ گئے. جہان نبی ملت صفحہ نمبر 36. بھگدڑ میں چھوٹ گئے. جواب نہیں ہے حضور.
سرکار سرور کائنات سے لے کر امام موسیٰ کاظم اور ہمارے برادر عزیز عاقف میاں تک ایک ایک فرد موجود ہے. یہاں پر بھگدڑ والے سید نہیں ہیں. اسٹیٹ بدلی سید ہو گئے, ضلع بدلا سید ہو گئے, یہاں حیدری خون دوڑ رہا ہے. اور ثبوت دیکھ لیجئے, سیوان حسن پور ہے نا, سیوان حسن پور, حسن پور کیا ہے؟ ارے زندہ ہو تو زندہ نظر آؤ یار. کیا ہے؟ حسن پورا. حسن پور ہو حسن پورا ہے تو حسن کا ہی نا, ہے تو حسن ہی کا نا. آج کائنات میں چیلنج کر کر یہ کہہ سکتا ہوں, کیا کوئی یزید آباد نظر آتا ہے؟ کیا کوئی یزید پور نظر آتا ہے؟ کیا کوئی یزید پورا نظر آتا ہے؟ کائنات کے چپے چپے میں آپ کو علی گڑھ بھی نظر آئے گا, علی پور بھی نظر آئے گا, حیدرآباد بھی نظر آئے گا, حسن پور بھی نظر آئے گا, حسن پورا بھی نظر آئے گا, حسین پور بھی نظر آئے گا. کہیں یزید آباد نظر نہیں آتا. ان حیدریوں کے چکر میں نہ پڑنا. حالت جو یزید کی ہوئی اس کا نام لینا کوئی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حیدری کانفرنس, حیدری کانفرنس. نعرہ تکبیر. فیضان حضور نبی ملت, خانقاہ عالیہ حیدریہ, خانقاہ عالیہ حیدریہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ان حیدریوں کے چکر میں نہ پڑنا. جیسے یزید کا نام و نشان مٹ گیا, آج یزید ایک گالی بن کر رہ گئی ہے. ارے ان حیدریوں کے چکر میں پڑو گے, اسد اللہ کے بیٹے ہیں. اور اسد کا مطلب شیر ہوتا ہے. ارے کتوں کے ناچنے سے میدان کتوں کا نہیں ہوتا, میدان ہمیشہ سے اسد اللہ کے بیٹوں کا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زور سے بولیں, زور سے بولیں. سبحان اللہ. فیضان سادات کرام, فیضان سادات کرام. خانقاہ حیدریہ, حیدری کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو جتنا ناچنا ہے ان کتوں کو ناچ لینے دو, لیکن جب یہ اسد اللہ کی اولادیں, اسد اللہ کے شیر میدان میں آئیں گے, ان کتوں کو میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا. اور یہ جو حیدری کانفرنس ڈالی گئی ہے, میں لائق صد مبارکباد ہیں حضور ناہید میاں صاحب قبلہ اور عاقف میاں صاحب اور آپ کے والد محترم حضور نبیل ملت, جنہوں نے اس حیدری کانفرنس کو رکھ کر, کیونکہ معلوم ہے نا علی ایک کسوٹی کا نام ہے, علی مومن و منافق کی کسوٹی کا نام ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب نعرہ حیدری لگایا کرو تو بآواز بلند لگایا کرو. جب بھی نعرہ حیدری لگایا کرو بآواز بلند لگایا کرو, اس لیے کیونکہ محفل میں پتہ چل جائے گا کہ اپنا کون ہے پرایا کون. لہذا جب یہ حیدری کانفرنس ہو تو اس میں کوانٹٹی کے اوپر مت جانا, کوانٹٹی کے اوپر مت جانا, کوانٹٹی کے اوپر مت جانا, کوالٹی کے اوپر جانا کہ یہاں جتنے ہیں سب حیدری دیوانے ہیں, جتنے ہیں سب حیدری دیوانے بیٹھے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم علی علی نہیں کرتے, ہم کون, ہم بریلوی علی علی نہیں کرتے. آج ثبوت دیکھ لیجئے آپ کہ اسٹیج میں صرف اور صرف علی ہی علی نظر آ رہا ہے. اور جو کہتے ہیں کہ
علی علی نہیں کرتے ان کو میں بتا دوں کہ ہم بریلویوں سے زیادہ اچھا علی علی کر ہی نہیں سکتا کوئی، کیونکہ ہمارے باپ داداؤں کے بارے میں تم کل کے نو مسلم کیا جانو؟ باپ میرا علی ہے، میں بتاؤں گا کہ علی کی فضیلت کیا ہے، تم کیا بتاؤ گے علی کی فضیلت کیا ہے؟ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے نشے اتارنے کے لیے اعلی حضرت کی مطلع القمرین ہی کافی ہے، سارے نشے ہرن ہو جائیں گے ہر ایک کے، جو جتنا کہنا چاہتا ہے، جتنا کرنا چاہتا ہے، جتنا بولنا چاہتا ہے بول لے، ذرا سا مطلع القمرین دکھا دینا، سر سے بھوت ہرن ہو جائے گا۔ اور علی 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 فتوہ 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 فتوہ، ڈر لگنے لگتا ہے لوگوں کو کہ فتوہ لگ جائے گا، فتوہ لگ جائے گا، شیعت کا فتوہ ہوگا، رافضیت کا فتوہ ہوگا، تفضیلیت کا فتوہ ہوگا، اس کا فتوہ ہوگا، اس کا فتوہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں علی علی کرنا کوئی شیعت نہیں ہے، علی علی کرنا رافضیت نہیں ہے، علی علی کرنا تفضیلیت نہیں ہے۔ صبح و شام علی علی کرو، دن میں علی علی کرو، رات میں علی علی کرو، صبح علی علی کرو، بیٹھو تو علی علی کرو، لیٹو تو علی علی کرو، کوئی کام ہو تو علی علی کرو، علی علی کہنا کوئی شیعت نہیں ہے۔ اب شیعت رافضیت تفضیلیت کہتے کہتے ہیں تو اس کو بھی کان کھول کر سن لینا۔ تضحیق صحابہ، تنقیص صحابہ، اس کا نام رافضیت ہے کہ علی کی محبت میں آ کر اگر تم نے یہ کہہ دیا ابو بکر ایسے، عمر ایسے، عثمان ایسے، وہ ایسے، وہ ویسے، ان کو نہ مانو ان کو نہ مانو، تو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابو بکر الصدیق، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب علی بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے، تو آج میں بھی بتا دوں کہ علی ہے کیا۔ حضرت بہلول دانا، ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی آپ تمامی حضرات کے سامنے، کیونکہ حضرت نے عاقب میاں صاحب نے کہا کہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا موضوع ضرور اٹھائیے گا، اس کے تعلق سے گفتگو ضرور کیجیے گا، تو میں نے یہی موضوع ہی اٹھایا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو ان سے کیا کرنا ہے، مودت کیسے کرنا ہے، صرف ہاتھ چومنا نہیں ہے، اس ہاتھ کو پکڑ کے رکھنا ہے کہ آج اس دنیا سے لے کر صبح قیامت تک اگر ان کا ہاتھ پکڑا ہے تو چھوڑے نہ۔ ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو اس دنیا میں بھی ہم تمہارے، اس آخرت میں بھی ہم تمہارے۔ اور ایک صاحب سجادہ جو ہمارے یہاں کلیہ تصوف ہوتا ہے، جو کیونکہ اب تو بہت کم ہی تصوف کی باتیں ہو پاتی ہیں، اب عوامی جلسے میں رہتے ہیں، تو حضرت کو بھی میں ایک آپ لوگوں کے ساتھ بتا دوں، کیونکہ بہار ہے اور بہار بہت اسپریچول جگہ ہے۔ ایک صاحب سجادہ کے کاندھے کے اوپر 22 ولیوں کا سایہ ہوتا ہے، 22 ولیوں کا سایہ ہوتا ہے، 22 ولیوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی 19 سمتھنگ کا کوئی واقعہ ہے، لکھنؤ چوک، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا مٹھائی کی دکان پر، کہنے لگا، سامنے سے کوئی شخص گزرا، بالکل بہروپیہ قسم کا آدمی، جیسے ہی وہاں پہ پہنچا کہنے لگا، اے مٹھائی والے 1 روپے دے دو۔ مٹھائی والے سے کیا کہا، 1 روپے دے دو۔ اور وہ آزادی سے پہلے کا واقعہ، 1 روپے اس وقت بہت قیمت رکھتے تھے۔ اس دکاندار نے اس کو بھگانا شروع کر دیا، وہ کہتا کھڑا رہا کہ اگر مجھے 1 روپے نہ دو گے تو تمہاری اس دکان کو پلٹ دوں گا۔ تو وہ دکاندار کہتا ہے کہ میں تو تمہیں بہت دنوں سے جانتا ہوں، تم تو ابھی ڈھوگی کچھ دنوں پہلے کے یہاں کے آئے ہوئے ہو، اور تم میری دکان کو پلٹو کہ صرف 1 روپے نہ دینے کی بنا پر، جان نہیں دیتا تمہیں۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی کافی بحث و مباحثہ بڑھا،
सामने से उस मिठाई वाले के मुर्शिदे कामिल आ रहे थे। कौन आ रहे थे? मुर्शिदे कामिल। मुर्शिदे कामिल जैसे ही उस दुकानदार के पास पूछे, कहा बेटा क्यों लड़ाई कर रहे हो? तो कहा कि हजरत ये देखिए, ये आदमी 1-1.5 घंटे से मुझसे हुज्जत कर रहा है और कह रहा है कि 1 रुपए नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी दुकान पलट दूंगा, अभी इशारा करूंगा और दुकान पलट दूंगा। तो पीरे कामिल ने नजर उठाई और उठाकर देखा उस बहरूपिये के ऊपर, कहा कि इसको फौरन 1 रुपए दे दो वरना तुम्हारी दुकान पलट जाएगी। अभी इसको 1 रुपए दे दो वरना तुम्हारी दुकान पलट जाएगी। अदीदाने गिरामी, उस मिठाई वाले ने कहा कि हजरत मैं तो इसको जानता हूं, ये कुल्ली तौर पर बहरूपिया आदमी है, अभी चंद दिन पहले किसी का मुरीद हो गया और जाकर अपने आप में बाबा बन गया और लोगों से वसूली करता फिरता है। अदीदाने गिरामी, वो मुर्शिदे कामिल कहते हैं जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। 1 रुपए दे दो, 1 रुपए दे दो। कहा कि हजरत आप कह रहे हैं तो मैं 1 रुपए दे देता हूं। अदीदाने गिरामी, जैसे ही कहा कि 1 रुपए दे देता हूं, कहा कि अब पहले कहानी सुन लो फिर 1 रुपए देना। कहते क्या हैं कि हजरत अब कहानी ही बता दीजिए कि आप इतना महंगा रुपया आज के जमाने में 10 हजार रुपए, हजारों रुपए के बराबर 1 रुपए था। वो कई पसेरी खाना मिल जाता था, कई पसेरी जो है कई मन उसमें गेहूं मिल जाता था। कहते हैं हजरत क्यों आपने कहा कि 1 रुपए दे दो? तो आपने कहा कि मैं अपनी निगाह से ये देख रहा हूं, ये तो कोरा है, ये कोरा है, इसके अंदर कुछ नहीं है सिवा ढोंग के। इसका पीर कोरा है, उसके अंदर कुछ नहीं है सिवा ढोंग के। उसका दादा पीर वो कोरा, उसके अंदर कुछ नहीं है सिवा ढोंग के। लेकिन इसका जो परदादा पीर है वो भरा हुआ है। वो कह रहा है मेरा पर पोता मुरीद कहेगा मैं इसकी जुबान की लाज रखूंगा और इसकी जुबान पलट दूंगा। अब इनके खिलाफ साजिशें करोगे, मान लेते हैं ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, लेकिन नबीले मिल्लत, उनके वालिद बुजुर्गवार, उनसे पहले और फिर काज़िमैन की तरफ इमाम मूसा काज़िम की बारगाह में चले जाओ। उससे ऊपर हजरत इमाम जाफर सादिक पे चले जाओ, उनसे ऊपर इमाम बाकर पे चले जाओ, उनसे ऊपर इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे चले जाओ, उनसे ऊपर इमाम हुसैन पर चले जाओ, उनसे ऊपर सैयदा तैयबा फातिमतुज़ ज़हरा पर, अली मुर्तजा पर, और उसके ऊपर मोहम्मद मुस्तफा पर। अज़ीज़ाने गिरामी, इनका दिल दुखाकर सिर्फ इनका दिल नहीं दुखा रहे हो, एक पूरी नस्ल का दिल दुखा रहे हो। तो अहले बैत कुराबत दाराने मुस्तफा से अज़ीज़ाने गिरामी मुबद्दत करना, इनको ना कामिल मानो, लेकिन इनके दादा पीर, इनके परदादा पीर, इनके अजदाद जो मदीने मुनव्वरा में हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? मैं फिर से कह रहा हूं, ये 1857 वाले नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाशजरा पीर हैं, नसबी भी तरीकती भी। अज़ीज़ाने गिरामी, फिर से मैं अर्ज करूं आप तमामी हजरात के साथ, हमसे ज्यादा बेहतर अली कौन कर सकता है? हम बरेलवियों से ज्यादा बेहतर अली कौन कर सकता है? बहलोल दाना है। परेशान तो नहीं हो रहे? थोड़ी देर और बोलूं? बहलोल दाना बैठे हुए हैं नहर के किनारे, आपने एक कूजा पकड़ा और उस कूजे से पानी निकालना शुरू किया और दूसरे कूजे में भरना शुरू किया। निकालते जाते भरते जाते, निकालते जाते भरते जाते, पानी बह रहा है। लोग जमा हो गए कि बहलोल जैसा दाना आदमी ये क्या बेवकूफी वाले काम कर रहा है कि यहाँ पर पानी भरता जाता है, उधर पे डालता जाता है, इधर से भरता जाता है, उधर पे डालता जाता है। बहलोल के पास लोग खड़े होते हैं कि ए बहलोल,
کیا معاملہ ہے؟ تو بہلول سے پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے؟ تو بہلول بتاتے ہیں کہ آج اس پوری نہر کو اس کوزے میں بھر دوں گا، اس پوری بہتی ہوئی نہر کو اس کوزے میں بھر دوں گا، اس پیالے میں بھر دوں گا۔ عزیزان گرامی، اتنا کہنا تھا کہ ایک شخص ہاتھ پکڑتا ہے، کہتا ہے بہلول اتنی بے وقوفی والی بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ اتنی بڑی نہر اور اتنا چھوٹا کوزہ؟ اتنی بڑی نہر، اتنا چھوٹا کوزہ، اتنی بڑی نہر اس چھوٹے کوزے میں کیسے آ سکتی ہے؟ بہلول کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب اتنی بڑی نہر اس کوزے میں نہیں آ سکتی تو اتنا بڑا علی ان عقلوں میں کیسے آ سکتا؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، اتنا بڑا علی کیا بات ان عقلوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ لہذا یہ ذات ہے علی کی، اور یہ کون بیان کرے گا؟ ماشاءاللہ، علی والے کون؟ علی بے والے شک، جو سچے بریلوی ہیں، بے شک، وہ بتائیں گے کہ علی کیا ہے، حسین کیا کیا بات ہے، ہے، حسن کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی جب میں شاید تقریر ہی کر رہا تھا یا قیام گاہ میں اس ٹائم پہ موجود تھا، تو کسی نے شاید دوران تقریر ہے کسی شعر میں ایک جملہ بولا کہ امام حسین کا جو سر اقدس تھا، جو نوک نیزہ پر تھا، بہترین گفتگو اس کے تعلق سے تھا۔ عزیزان گرامی، کبھی آپ نے اعلیٰ حضرت کے شعر کو غور کرنے کی کوشش کی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا؟ ہم تو یہ صرف فضیلت کی بنا پر کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ ہاں دیکھیے سادات کرام ہیں، یہ نور کے ہیں، ان کے دادا نور کے، ان کے ابا نور کے، ان کے پردادا نور کے، ان کے سکڑ دادا، پورا خاندان ہے، خاندان نور کا۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے تو اس کے پیچھے کئی وجہ ہوں گی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اعلیٰ حضرت محض ایک عالم کا نام نہیں ہے، ایک سائنٹسٹ کا نام بھی ہے۔ 18 علوم و فنون کے ماہر کا نام اعلیٰ حضرت۔ بے شک، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور جب میں نے یہ واقعہ یہاں پہ بیٹھا ہوا سن رہا تھا اور عاقب میاں کی وہ بات ذہن میں آئی ہمارے کہ آپ نے کہا کہ آج آپ کو گفتگو اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تعلق سے کرنی ہے، تو میں نے وہیں پر ایک نقطہ اخذ کیا، وہ یہ کہ نوک نیزہ ہے، حسین کا کلام ہے، نوک نیزہ ہے، حسین کا کلام ہے۔ اب غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہمیں بولنے کے لیے ہمیں ووکلز کی ضرورت پڑتی ہے۔ ووکلز یعنی اس گلے پہ جو کنٹھ ہے، اس کنٹھ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کنٹھ سے پہلے ہمیں پھیپھڑوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان پھیپھڑوں میں ہوا بھرتی ہے، ایئر جاتی ہے، اس کے بعد وہ کنٹھ سے ٹکراتی ہے، زبان اس میں حرکت دیتی ہے، دانتوں سے ٹکرا کر وہ زبان نکلتی ہے۔ لیکن حسین کا گلا تو کٹ چکا تھا، حسین کا گلا کٹ چکا، نہ کنٹھ وہاں پر، نہ پھیپڑے بلیڈرز وہاں پر، ہوا بنے کیسے، گلے پہ آئے کیسے، اور زبان سے نکلے کیسے؟ لیکن پھر بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ہم خاکی ہیں، ہمیں ضرورت پھیپڑوں کی بھی ہے، ہمیں گلوں کی بھی ہے، زبان کی بھی ہے، دانتوں کی بھی ہے، لیکن نور بنت نور، جن کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ نور بنت نور، واہ، آگے آئیے، وہ نور حسین کہ جس کو اب نور کو جسمانی خاکی مٹی کے جسم کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو نور ہے، جیسے چاہے گا بولے گا۔ عزیزان گرامی، آپ کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو خانوادہ رسول ہے اس کو ہلکے میں نہ لیا کریں۔
بات پھر الگ جائے گی کہ فضل علم فضل نسب کی بات پہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن الحمدللہ جب ایک با عمل عالم دین، با صلاحیت عالم دین یہاں پر بیٹھا ہے تو بغض کس چیز کا، میں صاف طور سے بتا دوں کہ حسین یا حسین کے خاندان کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوا ہے اس کا نتیجہ یزید ہی نکلا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے خلاف آنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہیں ہونی بھی چاہیے۔ عزیزان گرامی، اب یہ سمجھیے کہ یہ جو حیدری کانفرنس ہے، حیدری کانفرنس میں آپ لوگ آئے ہیں، فیوز و برکات حاصل کیجئے اور کوشش یہ کیجئے کہ اس کانفرنس کے ذریعے سے ہر سال ایک پیغام مریدین کا آپ لوگوں کے درمیان ڈیولپ ہو عقائد و نظریات کی بنا پر، تاکہ جس قسم کی بدعات آج ہمارے درمیان بنام سنیت یا بنام مولائیت یا بنام تفضیلیت یا بنام صلح کلیت ہمارے درمیان پنپائی جا رہی ہیں آس پاس لوگوں کے ذریعے، تاکہ جس طریقے سے میں تو یہ 38 ہے، یہ 38ویں اور یہ حیدری کانفرنس ہے، اتنی میری عمر بھی نہیں ہے جتنی ماشاءاللہ سے پرانی یہ ہے، اور 38 سال میں اگر 38 پیغامات ہم نے آپ لوگوں کو دیے ہوتے تو 38 عقائد آپ کے بہترین ہو گئے ہوتے، مضبوط۔ اب میں عاقف میاں صاحب قبلہ سے یہ کہوں گا کہ اب گفتگو اگر ہو اور آپ لوگوں کے ذریعے سے پیغام یہاں پر جائے، کیونکہ آپ ایک مرکزی خانقاہ ہیں اور پاسبانان مسلک اعلیٰ حضرت میں آپ لوگ گنے جاتے ہیں، تو اپنے مریدین و متوسلین کو عقائد و نظریات کی ایک بہترین ایسی گفتگو سنایا کریے، بتایا کریے، تاکہ ان کے عقائد اسی پر مضبوط ہو جائیں۔ کہ حضور تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اس پر قائم ہو گئے عزیزان گرامی، صراط مستقیم پر چل گئے اور منزل مقصود تک جا پہنچے۔ اور انشاءاللہ اگر یہ مرکزی حیدری کانفرنس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو عقائد و نظریات کو جس طرح سے مضبوطی دی جائے گی، وہ میں یہ سمجھتا ہوں آنے